خود اپنا سٹانس کیوں بدلتے رہتے ہیں؟ آپ لوگوں نے جو اوگرا کا یہ فیصلہ سنا کہ اوگرا کرے گی، اصل وجہ تو یہ ہے کیونکہ جب بھی آپ پیٹرول بڑھاتے تھے قیمت تو گالی گلوچ حکومت کو پڑتی تھی. آپ نے بڑی کنوینئنٹلی اوگرا پہ ڈال دیا کہ جی ہاں اب حکومت نہیں بڑھا رہی، حکومت کام نہیں کر رہی، اوگرا کر رہی ہے. لیکن اوگرا کا اپنا حال برا ہے. 18 مہینے آپ کا چیئرمین اوگرا نہیں تھے. آپ نے ابھی بھی اس پہ ایک ایکٹنگ چارج دیا اپنے سرونگ بیوروکریٹ کو. آپ کا جو ممبر آئل ہیں ان پہ ایف آئی اے نے کیس کھول دیا کہ جی انہوں نے ان پہ الزام لگایا کہ جی 15 بلین کی پیمنٹ ہوئی ہے ایک آئل مارکیٹنگ کمپنی کو جو غلط ہوئی ہے ایڈجسٹمنٹ کے اندر. انہوں نے ریزائن کر دیا، وہ جگہ بھی خالی ہے. یہ تمام چیزوں کو عام آدمی سمجھتا ہے اوگرا کی بڑی فنکشنل ہے. نہ چیئرمین آپ لگا سکے 18 مہینوں میں، آپ کا ممبر آئل ہے ہی نہیں، اس وقت پوزیشن ویکنٹ ہے، اور پورے ملک کا پیٹرولیم نظام دے رہے ہیں آپ اس ریگولیٹر کو جس کو چلا بھی بیوروکریٹ رہا ہے، اور جس کو حالانکہ بیوروکریٹ سے یہ تو اوور سائٹ باڈی تھی، اس نے تو ریگولیٹر تھا. تو یہ تو حکومت کی ایکسٹینڈڈ آرم ہے. جو آپ کے سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہی آپ کے چیئرمین اوگرا ہیں. تو اس کا مطلب ہے آپ اوگرا کے تھرو وہی کام کروا رہے ہیں جو اگر آپ خود کرتے تو علی ملک کو برا بھلا کہا جاتا ہے جی علی ملک نے قیمتیں بڑھا دی ہیں، اب اوگرا پہ ڈال دیا. سر علی ملک یا اوگرا ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک تو 2-3 آپ کے سوال میں پہلو ہیں، میں ان کو ایک ایک کر کے جواب دیتا. ایک تو یہ ہے کہ آپ تیل جو ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں، آپ ایک IMF پروگرام کے اندر ہیں. تو ہم نے جو اصلی انٹرونشن کی ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم روزمرہ کی بنیاد کے اوپر ہم اوگرا کی ویب پیج کے اوپر پورا پرائس بریک اپ لگا رہے ہیں فل ٹرانسپیرنسی. وہ میں نے دیکھا، بڑا اچھا ہے. آئی تھنک دیٹ از آج بھی آپ کو مالک صاحب بتاؤں، آج اس کے اندر وزیر اعظم صاحب نے اور کیا شفافیت لانے کی بات کی. انہوں نے کہا کہ ہماری قوم کو شاید انگریزی پڑھنے میں کوئی دقت ہو، اردو سے آج کی شیٹیں اناؤنس ہو جائیں گی تاکہ سب کسی کو پتا چلے کہ کیا تبدیلی آ رہی ہے، کیا آ رہی ہے. تو مجھے بتائیں، میں اناؤنس کروں، چیئرمین اوگرا اناؤنس کرے، وہ ایک فارمولے کے مطابق کیا جا رہا ہے، اور اس کی مجبوری میں نے بتا دی کہ ہم نے اپنی انرجی سیکیورٹی کے اوپر انڈیجنائزیشن پہ کام نہیں کیا. اور اس کے لیے اب ایک 1 پوائنٹ. دوسرا بات یہ، دوسرا جو سیٹ اصول ہے وہ یہ ہے کہ جی اگر آپ مسابقت کمپٹیشن کسی شعبے میں لے کے آتے ہیں، ڈی ریگولیٹ کرتے ہیں اور جائز منافع کی طلب کے اندر OMCs اور ڈیلروں کو کمپیٹ کراتے ہیں تو کنزیومر بینیفٹ کرتا ہے پرووائڈیڈ یو ہیو این افیکٹو ریگولیٹر. آپ نے ٹیلی کام میں یہ کیا، آج سستی ترین موبائل کال ہے PTA کے. ریگولیٹر کا حال تو اب میں آ رہا ہوں ریگولیٹر کے اوپر. دیکھیں ریگولیٹر کے اندر 18 مہینے نہیں، یہ مارچ اپریل سے یقیناً وہ سیٹ خالی ہے. ہم نے پورا ایک پرائم منسٹر صاحب نے میری سربراہی میں اوگرا کی ایک سرچ کمیٹی بنائی تھی. اس کے اندر 10 لوگوں کے انٹرویو کیے گئے. ان 10 لوگوں کو جو ہم نے انٹرویو کیا اس میں سے میں آپ کو لسٹ دے دوں گا. دا کمیٹی تھاٹ، جس کے اندر انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس بھی تھے، KPMG کے ایکسپرٹس بھی، وکیل بھی، سارے کچھ. دا کمیٹی ڈیسائیڈڈ کہ جی ان میں وہ صلاحیت نہیں ہے. تو ہم نے وہ ریکمنڈیشن بھیج دی ہے کہ اوگرا کے ریگولیٹری ایکسپیرینس کے لیے شاید آپ کو ایک انٹرنیشنل سرچ کرنی پڑے، انٹرنیشنل کیلیبر کا آدمی لے کے ہیں، اور شاید آپ کو ڈیول سٹیزن شپ وغیرہ کے اوپر بھی ریلیکسیشن. یہ میں نے ان ریٹن اپنی ریکمنڈیشن بھیج دی ہے. دا منٹ دا پرائم منسٹر الاؤز فار اٹ وی ول گو فار دیٹ انٹرنیشنل سب. انٹرم تو کوئی ارینجمنٹ کرنا ہے نا. ممبر آئل کیوں نہیں آپ نے لگایا؟ ممبر آئل کا بھی دیکھیں، وہ تو ایک اپروول پروسیس ہے نا. ممبر آئل کا وہ انسیڈنٹ بالکل ہوا ہے جس کے اندر جب حکومت نے فیصلہ کیا کہ 130 ارب روپے خرچ کے ہم عوام کے آگے کوئی بند بنانے کی کوشش کریں گے کہ جی یہ وقتی طوفان آیا ہے تھم جائے، تو اس کے اندر ہیرا پھیری کے الزامات لگے. ان ہیرا پھیری کے الزامات FIA نے انویسٹیگیٹ کیے. اس شخص نے FIA کے سامنے اپنا استعفیٰ دیا اور اس نے اپنی نااہلیت یا اپنی جو بھی اس کے اندر ایسوسیشن تھی اس معاملے میں اس کو تسلیم کیا، جو قانون کے مطابق اس کو اٹینڈ کیا جا رہا ہے. وہاں پہ ایکٹنگ چارج کے اوپر جو آپ کے اوگرا چیئرمین ہے ایکٹنگ، انہوں نے وہاں پہ میرے خیال سے کسی افسر کو لگا دیا ہوا ہے. اینڈ the system is working to whatever capacity. آج بھی ویکنٹ ہے. اچھا جی، as of today it is vacant. بٹ مالک صاحب جو بگاڑ ہے، دیکھیں بگاڑ اس اوگرا چیئرمین سے تو نہیں آیا. ایک فنکشنل چیئرمین بہت بڑی ملٹی نیشنل کا پہلے موجود تھا، وہ جب یہ بگاڑ آ رہا تھا تو کیوں سویا ہوا تھا کہ آپ کے پیٹرول پمپ پہ یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ جی وہاں سے کتنا مالیکیول ڈسپینس ہوا ہے،
یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ جی آپ نے کتنا امپورٹ کیا, یہ کوئی نہیں بتا سکتا, ریفائنری سے نہیں, سیلف رپورٹنگ کے اوپر نظام چل رہا ہے. اچھا, اگر آپ یہ بات کریں کہ ہم انٹرنیشنل چیئرمین ڈھونڈ رہے اوگرا کا, خلیق کیانی صاحب کی خبر ہے جی سر, ڈان کی جون 8 کی, جی سر, اس سے بتاتے ہیں کہ جو کیبنٹ کمیٹی لیجسلیٹو کیسز کی ہے, کیبنٹ کمیٹی آن لیجسلیٹو کیسز, اس نے کلیئر کر دیے امینڈمنٹس اوگرا لا کے لیے, جس کے اندر گریڈ 21 یا 22 کے افسر جو ہیں وہ چیئرمین اوگرا اپوائنٹ ہو سکتے ہیں, اور وہ 4 سال کے لیے ان کی ٹرم ایکسٹینڈ بھی ہو سکتی ہے. اور دوسرے جہاں تک مجھے پتا ہے, ٹل اپوائنٹمنٹ آف اے ریگولر چیئرمین, ٹل اپوائنٹمنٹ آف اے ریگولر چیئرمین, اینڈ اس کا جو سرچ کا پروسیس ہے تو 18-12 نہیں ہے سر. مسرور صاحب جو تھے پہلے, وہ میرے خیال سے جب یہ کرائسس آیا اس سے 1 مہینہ پہلے, 6 مہینے ہو گئے. بالکل میں تسلیم کر رہا ہوں سر. آپ 6 مہینے اور بھی گزار دیں گے ایکٹنگ میں تو کون پوچھنے والا ہے؟ دیکھیں آپ بیوروکریٹس کے لیے کیوں یہ راستہ کھول رہے ہیں؟ بیکاز آپ مجھے دیکھیں, آپ آئی انڈرسٹینڈ کہ جی پہلی بات تو یہ کہ اوگرا کوئی مجھے رپورٹ نہیں کرتا, یہ کیبنٹ ڈویژن کا ایک پارٹ ہے, اینڈ دس از سپوز ٹو ریگولیٹ دی افیئرز آف مائی منسٹری. تو یہ ہمارا واچ مین ہے اینڈ اس کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. کوئی بھی آپ کے خیال میں, یو آر ویل ایجوکیٹڈ پرسن, خالی وزیر تو آتے جاتی چیزیں, آپ بڑے سینسیبل آدمی ہیں, بزنس مین بھی ہیں, کیا کسی سرونگ بیوروکریٹ کو ریگولیٹری اتھارٹی کا ہیڈ ہونا چاہیے جبکہ اس نے پالیسیز گورنمنٹ کی تمام چیزوں پر نظر رکھنی ہے؟ ایبسولوٹلی, یو آر ایبسولوٹلی اسپاٹ آن. دیکھیں یہ ریگولیٹرز اٹونومس ادارے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. اگر آپ نے اس ملک کے مسائل کو حل کرنا ہے, آپ کو اس کام کے لیے نہ وسائل چاہیے, یو جسٹ ہیو ٹو فائنڈ دا رائٹ پرسن. آپ اس ملک کے اندر 5 لاء میں گنجائشیں کیوں بلڈ کروا رہے ہیں؟ کیونکہ اب دیکھیں اس پھر ہوں گے ایکٹنگ چارجز چلیں گے. سر اس انٹرم میں کس کو چارج دوں, آپ مجھے بتائیں. جب انیشلی اگر آپ پوری تاریخ دیکھیں, ممبر گیس جو اپوائنٹ کیا گیا اس کو پہلے یہ چارج ایکٹنگ دیا گیا, اس سے گیس کے معاملات کی اس کے اوپر ضرور نظر تھی, پر اس سے آئل کے معاملات نہیں ہینڈل ہوئے, اس کے بعد یہ انٹرم ارینجمنٹ کیا گیا. میں آپ سے بتا رہا ہوں, میں نے وہ منٹ سائن کیے ہیں, کیبنٹ سیکرٹری نے بنائے ہیں, جس کے اندر یہ لکھا ہے کہ جی انٹرنیشنل سرچ کریں. ان لوگوں کی جنہوں نے اپلائی کیا, میں آپ کو ریزیومز دے دیتا ہوں, مجھے بتائیں کیا ان کو ہم انٹرسٹ کر سکتے تھے؟ اوپر سے یہ کرائسس آ گیا, تو کسی نہ کسی کو تو ذمہ داری لگانی ہے, اور وہ صاحب جو موجود ہیں, ہی از اے کمپیٹنٹ آفیسر, شفاف انداز میں چلانے کی کوشش کریں. بٹ آئی 101% agree with you, it has to be an independent regulator. اگر اس ملک کے مسائل آپ نے حل کرنے ہیں نا اکانومی کے, تو آپ کو وسائل نہیں چاہیے, آپ کو اپنے اداروں کو مضبوط کرنا ہے. اوگرا, نیپرا, اسٹیٹ بینک اینڈ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس, ان کو ٹھیک کر دیں, آپ کا ملک خود بخود ہی رستہ ٹھیک کرنا چاہیے.